اسلامی سال کا دوسرا مہینہ یعنی سفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں بہت سارے مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے گڑھ رکھی ہیں، ایجاد کر رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے سے برا شگون لیتے ہیں، اس مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کرتے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں برکت نہیں آئے گی، اس میں خیر نہیں آئے گا اور اس سے نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ سال کا کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی رات، کوئی وقت، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا۔ کسی سے بھی برا شگون لینا، کسی مہینے سے برا شگون لینا یا کسی دن سے برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں اچھائیاں بھی آتی ہیں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ اب جب مقدر میں لکھ رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا تو اس کو کسی اور کے ساتھ جوڑنا، کسی اور مہینے کے ساتھ جوڑنا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں، اپنا یہ ایمان بنا لیں۔ تو اسلامی شریعت کے حساب سے کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی بیماری خود سے نہیں لگتی ہے، اور نہ ہی برا شگون لینا یا بدشگونی لینا کوئی چیز ہے، ولا حامۃ، اور نہ ہی مردوں پر الو بولا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے، خیالات کی اصلاح کی ہے کہ لوگوں کسی مہینے کو برا مت سمجھا کرو۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان کیا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ کسی چیز سے آپ برا شگون لیتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے بری ہے تو گویا کہ آپ شرک کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ نفع نقصان کرنے والا ہے، آپ یہ اختیار، یہ عقیدہ کسی اور کے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے یا نقصان پہنچانے کا اختیار اس کے پاس ہے، تو گویا کہ آپ اسے رب کے مقام پر رکھ رہے ہیں اور یہ شرک ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام غلط عقائد، برے خیالات سے دور رہنے کی اور ایمان کے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔